سر یہاں سے اعلان کیا گیا ہے کسی تحریک کا، تو کیا علی امین خان گنڈاپور کو اس تحریک کا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ صوبائی صدر ہیں، کوئی غائب تو نہیں ہوگا اسلام آباد جا؟ اسلام آباد تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ لیڈ نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ایک دو اگر غائب بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو کیا وہ جو ایک بندہ لیڈ کر رہا تھا اس پہ یہ عدم اعتماد ہے؟ گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وہ صوبائی صدر بھی ہیں، آپ نہیں سمجھتے ان پر بہت زیادہ دوہری ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ بطور ریجن کے صدر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اس لیے آپ سے عہدہ لیا گیا؟ تو میں ضروری نہیں ہوں، موومنٹ ضروری ہے، مقصد ضروری ہے، اس میں افراد ضروری نہیں ہوتے، مقصد زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے یا باہر ہو رہا ہے، آپ بھی ایم این اے ہیں، آپ کے اوپر بھی دباؤ ہے؟ دیکھیں پیسوں کا نہ بتائیں، خیر ہے، کتنی آفر یہ نہ بتائیں۔ پیسوں کی بھی، لالچ کی بھی، عہدوں کی بھی، ہر طریقے سے کوشش جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پشاور پریس کلب تشریف لائے ہیں عاطف خان صاحب، آپ ایم این اے ہیں مردان سے اور سابق ریجنل صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سر یہاں سے اعلان کیا گیا ہے کسی تحریک کا، تو کیا علی امین خان گنڈاپور کو اس تحریک کا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ صوبائی صدر ہیں۔ دیکھیں جی، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے جو جتنے بھی چاہے عمران خان صاحب سے شروع کریں اور باقی جو ہمارے لیڈران ہیں، خواتین ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ساروں پہ یہ 1.5-2 سال سے جو سختی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور مزید ہم نے اس موومنٹ کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ورکرز بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس موومنٹ کو تیز کریں، آپ اس کو آگے لے کے جائیں اور اس میں مزید ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم پارٹی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے تنظیمی عہدیداران ہیں، چاہے ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک لائحہ عمل بنائیں جس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہوں، ورکرز بھی ہوں، اور ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے یا ہم نے وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے یا ہم نے جلسہ کرنا ہے، ایک موومنٹ، ایک کمبائنڈ شکل میں ہم اس میں مزید تیزی لائیں اور مزید بہتری لائیں۔ اس سے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے 2-3 دفعہ جب ہوا تو اس میں لوگوں کو کنفیوژن تھی، کوئی دھرنے کی نیت سے گئے تھے، کوئی احتجاج کی نیت سے گئے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے ورکرز میں بھی مایوسی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ گئے ایک نیت سے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری صرف اور صرف یہ کوشش ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، جلد سے جلد ہو، اور اس میں ہم جتنی تیزی لا سکیں اور جتنی بہتری لا سکیں وہ ہم لائیں۔ لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ تو جو ہمارے قائدین ہیں، ظاہری بات ہے وہی لیڈ کریں گے، اور ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری پارٹی کے ونگز ہیں، وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پورا لائحہ عمل ہو اور سارے سٹیک ہولڈرز مل کے فیصلہ کریں اور ایک فیصلہ کریں، اور وہ سب کو پتہ بھی ہو، کلیئرٹی بھی ہو، تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اور یہ ملک میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے، یہ ایم این ایس کو پکڑ پکڑ کے لا کے لالچ دے کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے آئینی ترامیم کروا رہے ہیں، اور جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جس کو ہم بعد میں بیٹھ کے ہم صرف اس پہ افسوس ہی کرتے ہیں اور کچھ نہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ مل کے، آئی ایل ایف بھی آج یہاں بیٹھی ہوئی تھی، ہم مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی غائب تو نہیں ہوگا اسلام آباد جا؟ اسلام آباد دیکھیں ایک بندہ نہیں ہوگا جو کہ لیڈ کرے گا، ہماری ساری لیڈرشپ ہوگی۔ اس دفعہ بھی ہمیں ایم این ایز کو، خصوصاً یہ آئینی ترمیم کی وجہ سے ہمارے اسٹرکٹلی پارٹی نے منع کیا تھا کہ ہمارے اوپر اعتراضات بھی ہوئے کہ جی ایم این ایز کیوں نہیں آئے، لیکن ہماری پارٹی نے اسٹرکٹلی ہمیں منع کیا تھا کہ آئینی امینڈمنٹ کے لیے اگر آپ احتجاج میں آئیں گے آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ اور دیکھیں آج بھی ہمارے کچھ ایم پی ایز بھی گرفتار ہیں، ہمارے تقریباً کوئی 800 کے قریب ورکرز بھی گرفتار ہیں وہاں پہ، جو آج تک ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی۔ تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تیاری کے ساتھ اور زیادہ منظم طریقے سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ لیڈ نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ایک دو اگر غائب بھی ہو جائیں
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या वो जो एक बंदा लीड कर रहा था उस पे ये अदम एतमाद है? नहीं देखें, अदम एतमाद किसी पे नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी पे, जिस पे खान साहब को एतमाद हो तो मुझे भी उस पे एतमाद है। सिर्फ ये चीज़ है कि कलेक्टिव लीडरशिप और कलेक्टिव जब फैसले होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जिससे हम खान साहब की रिहाई, और कोई मकसद नहीं है, ना मकसद कोई तो- ओहदा चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए। मकसद तो आतिफ खान साहब की रिहाई है, लेकिन अगर आपकी ये तहरीक शुरू हो जाती है, आप चल पड़ते हैं और पीछे से सूबाई सदर कहते हैं कि जी मुझे तो एतमाद में ही नहीं लिया गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हम सबको एतमाद में लेके चलेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि हम कंफ्यूजन फैलाएं। कंफ्यूजन से तो मसला नहीं हल होगा और ख़राब होगा। तो हम चाहेंगे कि सारों के साथ एक मुतफ़क़ा फ़ैसला हो और फिर उसके आगे मूवमेंट चले और एक कंबाइन तरीके से चले और जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी हो। गन्नापुर साहब वज़ीर आला भी हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और वो सूबाई सदर भी हैं। आप नहीं समझते उन पर बहुत ज़्यादा दोहरी जिम्मेदारियां हैं? देखिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी के बानी हैं। जब तक वो ये समझते हैं कि दोनों फ़राइज़ चला सकते हैं वो चलाएंगे। जब तक वो ये समझते हैं कि उसमें कोई कोताही हो रही है और किसी और को मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, वो फिर अपने हिसाब से देंगे। तो हमारी तो ज़ाहिर बात है वही लीडर हैं और हमने उन्हीं को फॉलो करना है। आप बतौर रीजन के सदर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, इसलिए आपसे ओहदा लिया गया? नहीं देखें, ये तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है। अभी शायद उनके ख्याल में, वो सूबाई सदर हैं, उनके ख्याल में अगर कोई बेहतर काम कर सकता है तो अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी अरसे से था, तो अगर कोई बेहतर तरीके से कर सकता है तो मैं ज़रूरी नहीं हूँ। मूवमेंट ज़रूरी है, मकसद ज़रूरी है, इसमें अफराद ज़रूरी नहीं होते, मकसद ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, पार्लियामान के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, आप भी MNA हैं, आपके ऊपर भी दबाव है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त पे मैं नहीं बताऊंगा। पैसों का ना बताएं, खैर है, कितनी ऑफर हुई ये ना बताएं। पैसों की भी, लालच की भी, ओहदों की भी, हर तरीके से कोशिश जारी है। और ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे सारे MNAs के ऊपर, लेकिन खुसूसन मैं MNAs को ये शाबाश देता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि मिनिस्ट्रियाँ ऑफर हो रही हैं, करोड़ों नहीं, बात अरब तक चली गई है। और लेकिन लोग डटे हुए हैं, इमरान खान के साथ डटे हुए हैं और सिर्फ इस वजह से डटे हुए हैं कि उनको ये पता है कि एक आदमी हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, हमारे लिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमें भी उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए। तो लोगों ने मेरे ख्याल में अभी तक तो नंबर्स वो नहीं पूरे कर सके। अगर पूरे कर लिए होते तो तरमीम कर लेते। तो ये हमारे MNAs की, सेनेटर्स की शाबाश देने को दिल करता है कि वो साबित कदम हैं और खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।